واقعے سے متعلق چند اہم مسائل۔ واقعے کی اس تفصیل کے بعد چند ایسے اہم مسائل پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے جو واقعے کی تفصیلات میں بڑی حد تک معین و مددگار ثابت ہوں۔ تخلیق آدم علیہ السلام۔ یہ مسئلہ بھی لائق فکر و نظر ہے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ کیا کائنات ارضی و سماوی کے ساتھ ساتھ یا غیر معین مدت کے بعد اس کی ہستی عالم وجود میں آئی؟ علماء یہود و نصارہ اور بعض علماء اسلام کا قول ہے کہ حق تعالی نے تخلیق و تکوین کائنات کے بارے میں 6 ایام یعنی 6 دن کی تعبیر اختیار فرمائی ہے۔ انہی ایام میں سے ایک دن میں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی لباس وجود پہنا اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ حق تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر چھا گیا۔ لیکن یہ مسلک درست نہیں ہے، نہ علمی اور تاریخی اعتبار سے اور نہ دینی و مذہبی روایات کے لحاظ سے۔ یہود و نصارہ کے متعلق تو معلوم نہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ کہا اور اس کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہے، مگر علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے ضرور یہ تعجب ہے کہ انہوں نے اس بے دلیل بات کو کس طرح قبول فرمایا اور یہ مسلک کیوں اختیار کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مغالطہ غالباً صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہوا جو فضائل جمعہ میں مذکور ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی ہے۔ اس روایت میں صرف اسی قدر مذکور ہے، مگر سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جانب سے یہ اضافہ کر لیا کہ یہ جمعہ 6 ایام میں شامل جمعہ کا دن ہے اور یہی مغالطہ ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن عزیز نے متعدد جگہ خلق کائنات کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی خلق آدم کا ذکر نہیں، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ارض و سماوات سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ضروری تھا، جو قرآن ہی کی زبان میں اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر اہم شخصیت کو 6 ایام ہی میں سے کسی دن وجود بخشا جائے اور اس کا ذکر تک نہ کیا جائے، کیونکہ ان آیات میں صرف 2 ہی باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ارض و سماوات کی پیدائش کا معاملہ اور دوسرا استواء علی العرش کا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے متعلق صراحت تو کجا اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ پھر مستضاد یہ کہ قرآن عزیز نے جس موقع پر حضرت آدم کا ذکر کسی بھی نہج سے کیا ہے، ان میں سے کسی ایک مقام پر بھی یوم پیدائش کا ذکر نہیں ہے، تب بات واضح ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ خلق سماوات و ارض سے ہزاروں لاکھوں بلکہ غیر معین مدت کے بعد، جس کا علم صرف عالم الغیب و شہادہ ہی کو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کسی جمعہ میں خلعت وجود عطا کیا گیا اور 6 ایام کے جمعہ کے دن کسی کی بھی تخلیق و تکوین نہیں ہوئی، بلکہ استواء علی العرش کا مظاہرہ ہوا اور اس لیے جمعہ کا دن جشن یا تعطیل کا دن قرار پایا۔ آدم و حوا عربی نام ہیں عجمی، اور یہ نام کسی مناسبت سے رکھے گئے ہیں یا صرف نام ہی کی حیثیت میں ہیں؟ پہلے سوال کے متعلق مشہور محدث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مکی کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ سریانی نام ہے اور بائبل میں الف کے مد اور دال کے طول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی آدام۔ اور علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ اور جوالیقی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے
اور دوسرے سوال کے متعلق ثعلبی کا قول ہے کہ عبرانی زبان میں آدم مٹی کو کہتے ہیں، چونکہ ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس لیے آدم یا آدام نام رکھا گیا، اور بعض کا خیال ہے کہ ادما سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ وہ ادیم الارض یعنی صفحہ زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ادمت بمعنی خلقت سے ماخوذ ہے، اور چونکہ ان کا خمیر پانی اور مٹی کو ملا کر اور خلط ملط کر کے بنایا گیا ہے، اس لیے اس مناسبت سے ان کو آدم کہا گیا ہے۔ اسی طرح حوا اس لیے نام پڑا کہ وہ ہر انسان حی یعنی زندہ انسان کی ماں ہیں، اور مبالغے کا صیغہ بنا کر ان کا نام رکھ دیا گیا۔ بہرحال نام اور معنی میں مناسبت کا یہ سوال نکتے اور لطیفے کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے بیان کردہ تمام وجوہ بیک وقت بھی صحیح ہو سکتی ہیں، اور کسی ایک وجہ کو دوسری پر ترجیح بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ باب بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا جو حکم دیا تھا وہ فرشتوں کو دیا تھا، اور ابلیس فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں، تو پھر اس پر عتاب الہی کیوں ہوا اور وہ نافرمانی کا مرتکب کس لیے قرار دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ ابلیس ملائکہ کی جنس نہ تھا۔ قرآن عزیز میں تصریح ہے، كان من الجن ففسق عن أمر ربه وہ جن سے تھا، پس اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم فرمایا تو اس وقت وہ اس مجلس میں موجود تھا، اور غیر معلوم مدت تک فرشتوں کے ساتھ تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم کا مخاطب تھا، اور وہ بھی خود کو مخاطب سمجھتا تھا۔ اسی لیے جب خدائے تعالیٰ نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، اس لیے اس حکم کا مخاطب ہی نہ تھا کہ سجدہ کرتا، بلکہ ازراہ غرور کہا تو یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے سجدے سے باز رہا۔ یہی جواب صحیح اور درست ہے، ورنہ تو ایک ضعیف اور کمزور رائے یہ بھی ہے کہ ملائکۃ اللہ میں سے ایک قسم کو جن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ انہی میں سے ایک تھا، مگر اس رائے کی تائید نہ قرآن عزیز سے ملتی ہے اور نہ صحیح احادیث سے۔ ابلیس جب جنت سے مردود ہو کر نکال دیا گیا تو پھر وہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو کس طرح بہکا سکا؟ علماء اسلام سے اس کے دو جواب منقول ہیں، اور دونوں کسی تعویل کے بغیر چسپاں ہیں۔ پہلا جواب، اگرچہ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا لیکن پھر بھی اس کا ایک گنہگار اور نابکار مخلوق کی حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا اس کے مردود ہونے کے منافی نہیں ہے، اس لیے اس نے اسی حیثیت سے اندر جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے یہ گفتگو کی اور ان کو لغزش میں ڈال دیا۔ آیت اہبطوا منہا جمیعا اسی کی تائید کرتی ہے کہ عاصی کی حیثیت سے ابھی تک اس کا داخلہ ممنوع نہیں تھا۔ دوسرا جواب، جس طرح ایک آواز ٹیلی فون اور ریڈیو کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دور جا سکتی ہے، یا جس طرح لاسلکی یعنی وائرلیس میں صرف شعاعوں اور آواز کی لہروں کے ذریعے سے ایک پیغام ہزاروں میل پہنچایا جا سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی کیوں ممکن نہیں کہ قربت یا بالمشافہ مخاطبت کے بغیر ہی شیطان کا وسوسہ نفس انسانی تک پہنچ جائے اور اس پر اثر انداز ہو۔ تب واقعے کی صورت یہ ہوئی کہ شیطان نے جنت سے باہر ہی رہ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے قلوب میں یہ وسوسہ ڈالا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ آیت فوسوس لہم الشیطان سے یہی ظاہر ہے۔ حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ قرآن عزیز میں اس کے متعلق صرف اسی قدر مذکور ہے
وخلق منها زوجها، اور اس نفس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ یہ نظم قرآنی حوا علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ حوا علیہ السلام حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہوں، جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے، اور جو مرد کی رفیق حیات بنتی ہے۔ آیت کی تفسیر میں محققین کی رائے اس دوسری تفسیر کی جانب مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز صرف حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس سے ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی۔ البتہ بخاری و مسلم کی روایتوں میں یہ ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ الفاظ یہ ہیں: استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع إلى آخر الحدیث۔ عورت کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ابن اسحاق نے تو یہ بیان کیا ہے کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئیں، مگر ابن اسحاق سے زیادہ محقق اور نقاد علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ دراصل عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ عورت کی خلقت کی ابتدا پسلی سے کی گئی ہے۔ اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے، اگر اس کی کجی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق میں شکست و ریخت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ نمبر 283۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں مقیم تھے اور جہاں سے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا، وہ جنت کون سی جنت ہے؟ جنت المأوا ہے جو بعد قیامت اہل ایمان کا مستقر ہے، یا جنت ارضی جو اسی سرزمین میں کسی بلند پرفضا مقام پر آدم کی حکومت کے لیے بنائی گئی تھی؟ جمہور علماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ یہ جنت المأوا ہے جس کا وعدہ آخرت میں مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیات و احادیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اس جگہ جنت کو عربی قاعدے سے الجنہ الف لام کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسی مشہور جنت کا ذکر ہے جس کو جگہ جگہ قرآن عزیز میں قیامت کے بعد مومنوں کا وطن بتایا گیا ہے، ورنہ اگر کسی نئے مقام کا تذکرہ ہوتا تو پہلے اس کی حقیقت کا اظہار ہوتا، پھر اس کو جانی پہچانی چیز کی طرح ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا۔ اهبطوا منها جميعا، تم وہاں سے ایک ساتھ اترو۔ حبوط یعنی اترنا بلندی سے پستی کی طرف ہوتا ہے، اس لیے یہ جنت ارضی نہیں ہو سکتی بلکہ جنت مأوا ہی ہو سکتی ہے۔ مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ جملہ موجود ہے: یجمع اللہ الناس فیقوم المؤمنون حتی تزلف لهم الجنہ فیأتون آدم فیقولون یا ابانا استفتح لنا الجنہ فیقول وهل اخرجکم من الجنة الا خطیئة ابیکم الی آخر الحدیث۔ اللہ تعالی لوگوں کو جمع کرے گا
پس اہل ایمان کھڑے ہوں گے جب جنت ان کے قریب کر دی گئی ہوگی، پھر وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اس جنت کو کھلوائیے۔ اس پر حضرت آدم فرمائیں گے کیا تم کو جنت سے تمہارے باپ کی خطا کاری ہی نے نہیں نکالا تھا؟ اس کے برعکس علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جنت دنیا ہی کے مقامات میں سے کسی مقام پر تھی، جنت المأوا نہ تھی، اور اپنے قول کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ آیات قرآنی ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہم السلام کو وہاں کھانے پینے کا مکلف بنایا اور ایک درخت کے نہ کھانے کی تکلیف دی۔ پھر وہاں آدم علیہ السلام خواب راحت میں بھی رہتے تھے اور وہاں ابلیس بھی آتا جاتا رہتا تھا، اور اس نے حضرت آدم کو بہکا بھی دیا، اور پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ابلیس وہاں سے نکالے بھی گئے۔ تو یہ تمام وہ امور ہیں جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جنت المأوا میں ان کا وجود نہیں ہے، نہ وہ عالم تکلیف ہے اور نہ اس میں داخلے کے بعد اخراج ہے۔ یہ قول بھی بڑے بڑے علماء اسلام کی طرف منسوب ہے، اور ان دو رائیوں کے علاوہ اس سلسلے میں دو رائیں اور بھی ہیں، اور اس طرح اس مسئلے میں 4 اقوال ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جنت المأوا ہے۔ نمبر 2، یہ جنت ارضی ہے۔ نمبر 3، یہ جنت المأوا اور جنت ارضی کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو صرف اسی غرض سے تیار کی گئی تھی۔ نمبر 4، اس معاملے میں توقف اور سکوت کرنا چاہیے اور اسے خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ بحث بہت طویل ہے، اور حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں اس کو بڑے شرح و بسط سے بیان کیا ہے، اور تمام اقوال کے مفصل دلائل اور نظائر کو بھی نقل کیا ہے۔ تفصیل دیکھنے کے لیے اس کی مراجعت کرنی چاہیے۔ بہرحال حقیقت حال کا عالم تو خدا ہی ہے، لیکن تمام دلائل و براہین کے دیکھنے کے بعد ہماری رائے تو یہی ہے کہ یہ معاملہ بلا شبہ جنت المأوا ہی میں پیش آیا ہے، اور کھانے سونے اور شیطان کے وسوسہ ڈالنے کے لیے تمام معاملات جنت المأوا میں اس وقت پیش آئے ہیں جبکہ انسان ابھی تک عالم تکلیف میں نہیں آیا تھا۔ بس یہ جو کچھ ہوا مشیت الہی کی حکمت بالغہ کے زیر اثر اس لیے ہوا کہ یہ تمام تکوینی امور انسان کے زمین پر آباد ہونے اور خلافت الہیہ کے حقدار بننے کے لیے ضروری تھے۔ پس اگر یہی راجح قول ہے کہ اس جگہ جنت سے مراد جنت المأوا ہی ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام زمین کے کس حصے پر اتارے گئے؟ تو بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے، اور پھر چل کر دونوں عرفات کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اسی لیے اس میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔ لیکن قرآن عزیز نے اس حصے کو نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ اس کا اظہار رشد و ہدایت سے غیر متعلق تھا۔ البتہ قلبی رجحان اور نفسیاتی برہان اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ آدم و حوا علیہم السلام ایک ہی جگہ اتارے گئے ہوں گے تاکہ حق تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے زیر اثر جلد ہی نسل انسانی کی افزائش اپنا کام کر سکے، اور اس عالم خاکی کے وارث و مکین خدا کی زمین کو آباد کر کے انسانیت کے سب سے بڑے شرف خلافت ارضی کا پورا حق ادا کر سکے۔ ظریفانہ نکتہ: جو علماء اس کے قائل ہیں کہ جنت المأوا ہے، ان پر دوسرے علماء کا یہ اعتراض ہے کہ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے اور یہ ظاہر ہے کہ اسی کا دوسرا نام جنت الخلد ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے
ابلیس کا یہ کہنا کہ میں تمہیں شجر خلد کا پتہ بتاؤں کیا معنی رکھتا ہے، لیکن اول الذکر علماء ان حضرات سے جو جنت عرضی کے قائل ہیں پلٹ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ جنت عرضی تھی تو اس دار فانی میں ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے ایسی بحث ہی کیسے کر سکتا تھا کہ دنیا اور اس کی تمام اشیاء تو فانی ہیں مگر اس میں ایک شجر خلد بھی ہے، دار فانی میں خلود کہاں، اس کو تو معمولی عقل کا انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ جنت عرضی علماء طبقات الارض کی نظر میں، جو علماء اس جنت کو جنت عرضی بتاتے ہیں ان میں سے علماء طبقات الارض کا یہ دعویٰ ہے کہ ربع مسکون میں سے جس خطے پر جنت قائم تھی وہ آج کائنات عرضی پر موجود نہیں ہے۔ یہ حصہ قارۃ مو کے نام سے اس دنیا میں آباد تھا، یعنی مو کانٹیننٹ یا بر اعظم مو، مگر مختلف حوادث اور پیہم زلزلوں کے باعث بحر اوقیانوس یعنی پیسیفک اوشن میں ہزاروں سال ہوئے کہ غرق ہو گیا، اور یہ کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس خطے پر بسنے والی انسانی آبادی تقریباً 60 ملین یعنی 6 کروڑ کی تعداد میں ہلاک ہو گئی تھی، اور بائبل کے سفر تکوین اصحاء ثانی یعنی کتاب پیدائش باب 2 میں اس کا مقام وقوع وہ بتایا گیا ہے جہاں سے دجلہ اور فرات نکلتے ہیں۔ کیا آدم علیہ السلام نبی اور رسول ہیں؟ شریعت اسلامی میں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہو، اور رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت اور نئی کتاب بھیجی گئی ہو۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام دنیائے انسانی کے باپ ہیں تو خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اپنی نسل کی دنیاوی سعادت و فلاح کے لیے رہنما اور ہادی تھے، اسی طرح اخروی سعادت و فلاح کے لیے پیغامبر تھے یا نہیں؟ اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بلا شبہ خدا کے سچے پیغمبر اور نبی برحق تھے، اور اس مسئلے میں امت میں کبھی دو رائیں نہیں ہوئیں، اور اسی لیے کبھی یہ مسئلہ موضوع بحث نہیں بنا، مگر اس مسئلے میں اس وقت سے اہمیت پیدا ہوئی جب مصر کے قریہ منہور کے ایک شخص نے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کیا کہ قرآن عزیز میں کسی مقام پر بھی حضرت آدم کو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح نبی نہیں کہا گیا۔ اس شخص کا یہ کہنا کہ قرآن عزیز نے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی جگہ لفظ نبی سے مخاطب نہیں کیا، لفظی اعتبار سے اگرچہ صحیح ہے لیکن حقیقت نبوت کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ نبوت کے جو معنی اسلامی اصطلاح میں بیان کیے گئے ہیں بغیر کسی تعویل کے، اس کا اطلاق حضرت آدم علیہ السلام پر نظم قرآنی میں بہت سے مقامات میں موجود ہے۔ جگہ جگہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے رہے ہیں، اور اس تمام مخاطبت اور بات چیت میں امر و نہی اور حلال و حرام کے احکام دیتے رہے ہیں، اور ان احکام کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس کسی کو نبی و رسول بنا کر نہیں بھیجا بلکہ براہ راست انہی سے خطاب فرمایا گیا۔ پس جب کہ نبوت کی حقیقت بھی یہی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار قطعاً باطل اور بے معنی ہے، نیز ان کے رسول ہونے نہ ہونے کی بحث بھی کچھ زیادہ اہم نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ پہلے انسان ہیں تو انسانی آبادی کے لیے خدا کی وحی کے ذریعے جو پیغامات بھی انہوں نے سنائے وہی ان کی شریعت سمجھی جائے گی، اور اس لیے وہ رسول بھی ہیں۔ بہرحال
ان کی نبوت پر یقین رکھنے اور قلب میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے نظم قرآنی کی وہ تمام آیات کافی و شافی دلیل ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان براہ راست گفتگو اور مکالمت و مخاطبت کی شکل میں نظر آتی ہیں۔